کیونکہ جس اولاد نے دین پڑھا ہوتا ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، زمانہ نیا ہے، جدید دور ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ آخری بات، ٹائم اوپر ہو گیا۔ 3 عورتیں کنویں پہ پانی بھر رہی تھیں، ایک کا بیٹا ڈاکٹر تھا، دوسری کا انجینئر تھا، تیسری کا حافظ قرآن تھا۔ پہلی کہتی ہے ویکھو نہیں میرا پتر ڈاکٹر ہے، مینوں بڑا مان ہے آپ دے پتر تے، وہ پاس سے گزر گیا۔ دوسری کہتی ہے جی میرا پتر انجینئر ہے تے مینوں بڑا مان ہے آپ دے پتر تے، وہ بھی پاس سے گزر گیا۔ اب تیسری کہتی ہے کہ اتنی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، میرا بیٹا صرف ایک حافظ قرآن ہے، میں کیسے اس کی تعریف کروں؟ اس نے بھی اپنے دل پہ پتھر رکھا، کہتی ہے جی میرا بھی بیٹا ہے تو صحیح، حافظ قرآن ہے، مان مجھے بھی ہے۔ اب اس نے نظریں جھکا لیں، کیوں کہ دنیا داری کی نظر میں یہ بہت بڑی ڈگری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، بس ایک مولوی ہونا ہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو وہ بیٹا حافظ قرآن دوڑتا ہوا آیا، اپنی اماں کا گھڑا اٹھا کے سر پہ رکھا اور کہا اماں اب ناز کر کے ان کو بتا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ بیٹا حافظ قرآن نہ ہوا، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر ہوا تو رب کعبہ کی قسم ہے والدین ڈریں گے۔ اگر بیٹے کی نافرمانی ہو گئی، اگر بیٹے کی جو ہے وہ کھانا دینے میں دیر ہو گئی تو بیٹا تنخواہ دینا بند کر دے گا، یہ پیسے نہیں دے گا، ہم کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے گھر میں رہیں گے؟ اگر بیٹا حافظ قرآن ہوا تو والدین نہیں ڈریں گے بلکہ بیٹا خود ڈرے گا، اگر اماں کی نافرمانی ہو گئی تو مجھے جنت نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو آؤ دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، چھوڑ دے میرے بھائی چغلی غیبت کو، چھوڑ دے کسی کی ذات پر عیب تلاش کرنے میں، ایک دوسرے پر تہمت لگانے۔ ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی انسان کی جو ہے وہ اس لاچاری کے اندر، اس جو ہے وہ ظلم زیادتی میں گزر گئی، کبھی اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ رب کی طرف سے آواز آتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح پا جاؤ گے۔ ہماری مسجدیں خالی ہو گئی، صفیں ویران ہو گئی، مسجدیں برباد ہو گئی، بے آباد ہو گئی، ہم نے کچھ نہ سوچا۔ آؤ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے گھر کو آباد کر لو، مصطفیٰ کے دین اور شریعت کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اپنے چہروں پہ بھی رونق دیکھ لینا، اپنے گھروں میں بھی رونق دیکھ لینا۔